اور ایسی ایسی ورائٹی، آپ سمندر پہ چلے جائیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، یعنی ایک مخلوق اڑ رہی ہے اوپر، اور ایک مخلوق جو ہے وہ پانی میں ہے۔ ایک مخلوق جو اوپر اڑ رہی ہے، اگر آپ اس کو زیادہ دیر پانی کے اندر رکھیں گے وہ ڈوب جائے گی، وہ مر جائے گی۔ اور ایک مخلوق جو پانی کے اندر ہے، اگر آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے پانی سے باہر رکھیں گے وہ وہاں پہ مر جائے گی۔ سبحان اللہ! دیکھیں کہ کتنا کنٹراسٹ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، ہم میں سے تو نہیں کوئی فیصلہ یہ کر سکتا تھا کہ کون کہاں پہ رہے گا یا کیسے رہے گا۔ تو یہ جتنا کنٹراسٹ ہمیں نظر آتا ہے مخلوق کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اندر کتنی کوالٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان میں کتنا فرق نظر آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرکت میں رہتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر حرکت کریں گی تو اس سے زیادہ کرائسس ہو جائے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس طرح متحرک ہیں کہ وہ لمحہ بھر بھی نہیں ٹھہرتی۔ کوئی چیز گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کسی کا کلر بلیک ہے تو کسی کا وائٹ ہے، اور کوئی کنٹینیوس اس میں سے ساؤنڈ آ رہا ہے اور کوئی بالکل خاموش ہے، کوئی ڈرائی ہے تو کوئی ویٹ ہے۔ اسی طرح کہیں کوئی چیز میٹھی ہے اور کوئی چیز نمکین ہے، کوئی چیز نرم ہے اور کوئی چیز کھردری ہے، کوئی چیز بہنے والی ہے، بہتی چلی جاتی ہے، اور کوئی چیز ایسے ہوتی ہے کہ وہ بہہ نہیں سکتی، وہ وہیں پہ رکی ہوئی ہوتی ہے، وہ جامد ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، جب ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم کس طریقے سے بنایا ہے، تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ سورہ لقمان کی ورس نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ ہے اللہ کی مخلوق، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ گے ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے؟ بڑے سے بڑا نوبل پرائز ونر لے آئیں، کیا وہ یہ سارے کام کر سکتے؟ ابھی تو میں نے آپ کو ہلکا سا گلمس دکھایا، ہلکی سی بات کی ہے، ابھی تو ہم ایک ایک بات کی مزید گہرائی میں جا سکتے ہیں، ہم گھنٹوں، دنوں، مہینوں، سال لگا کر بھی اگر بات کرتے رہیں تو وہ شاید اس چیز کے اس ایک اینگل پہ ہی ہم سٹک رہیں گے، اس کی حکمتیں اور اس کی خوبصورتیاں اور اس کے لرننگ آؤٹ کمز ہی ہم لے لے کے پھرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ اگر نہ دیا جائے تو وہ ظلم ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ اپنے کپڑوں کو، اپنے چیزوں کو جہاں ہونے چاہیے، کپڑے الماری میں ہونے چاہیے، اور آپ کے ٹیبل کے اوپر آپ کی جو جیسے بکس ہیں یا جو اور اسٹیشنری ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کے کپڑے پورے کمرے میں پھیلے ہوئے ہیں تو یہ ظلم ہو گیا نا، ان کو الماری میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ بیڈ پہ جہاں سونے کی جگہ ہے وہاں پہ ساری کتابیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پراپر ٹیبل چیئر پہ نہیں بیٹھتے، تو یہ بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے بتایا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی قدر نہ پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی اس ویلیو کو ڈیفائن نہ کرنا۔ جب ہم اپنے رب کی تخلیق اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی قدرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قدرت میں یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آتے ہیں، یعنی وہ خوب پیدا کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس میں اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ آندھی کیوں آنی ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ بجلی کہاں گرنی ہے، کیوں گرنی ہے، تباہ کن زلزلے، خطرناک قسم کے آتش فشاں پہاڑ، اور زمین کا کہیں دھنس جانا، اسی طرح سے کہیں آگ لگ جانا، تو یہ اللہ کے سارے کنٹرول میں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مختلف طرح کے طوفان آ رہے ہیں، مختلف طرح کی تباہیاں ہو رہی ہیں، ایسے موقع پہ بھی لوگ اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں کیونکہ اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے حکم، اس کی مرضی کے بغیر یہ سب چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں؟ سونامی ویسے ہی آ جاتا ہے، آتش فشاں پہاڑ ویسے ہی پھٹ جاتا ہے، کسی جنگل میں ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے، کسی ویدر کی جو بہت ساری چینجز ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، کر لے جو انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ویدر چینج جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے، اور ان میں مومن بھی ہوتے ہیں
ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں ظالم بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے اگر کسی ایسے ڈیزاسٹر سے ہٹ بھی ہو گئے، آخرت میں وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ان سب باتوں سے ہم نے سیکھنا کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ جب کوئی یہ ایسا کوئی چیلنج ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم اللہ سے شکوے نہ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ مجھے کیا کرنا تھا، مجھے اس وقت کون سے کام کی طرف توجہ دینی تھی. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 کو دیکھیے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کی پاداش میں دھر لیا. پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے ہیں جن پر تم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، اور کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے ہی آپ پر ظلم کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا نا، یہ اللہ کا سسٹم ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو پروگرام کیا ہے ان اے سرٹن مینر، یعنی کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ ساری دنیا کو بنایا کہ یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ آئے گا، یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ آئے گا. آپ دیکھیں نا دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو معافیاں تلافیاں کر کے پھر وہی کام کرتے چلے جاتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ بھی بہت غفور و رحیم ہے، ہمیں بہت جگہوں پہ معاف کرتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے سسٹم کو مس یوز کریں گے تو وہاں پہ ہماری پکڑ بھی آ جاتی ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پہ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اللہ نہیں ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں، خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی ہے. یعنی جنت کس کے لیے؟ جو فرما بردار لوگ ہیں. جہنم کس کے لیے ہیں؟ جو غلطیاں کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وقدرتی مطلقہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ کیا ہے؟ مطلق ہے. یہ بات آپ پکی یاد رکھ لیں. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور اس کی جو قدرت ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. مطلق ہے، ایبسلیوٹ ہے، بغیر کسی حد کے ہے. یہ نہیں کہ یہاں تک جی اب آپ کی باؤنڈری ختم ہوگی، اب دوسرا ملک شروع ہو گیا اور وہاں پہ ان کے مطابق جو ہے وہ سارے کام ہوں گے. اور اس میں دو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہم نے سمجھنے. ایک کانسیپٹ ہم یہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کام کو بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے، جیسے کن فیکون، اللہ نے یہ کہا اور وہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کو اسباب کے ساتھ رکھا ہے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اگر میرا اب گرمیاں آ رہی ہیں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی مجھے ایسا پھل کھانا ہے جو اس وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے کہیں سے بھی وہ پھل دے سکتا ہے، کوئی کولڈ سٹوریج سے آئے یا جو بھی میں دنیاوی حساب سے اس کا نام لے لوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ساتھ اس طرح باندھا ہوا ہے کہ مجھے ملے گا، لیکن اس سیزن میں جا کے ملے گا، اس وقت پہ جا کے ملے گا. اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کی یہ فقہ القلوب کلاس کے لیے 10 سال دعا کی ہے، اور اس سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ میں نے اب اپنے اور بہت سارے کاموں کے لیے ڈھیر دعائیں کرنی شروع کر دی. تو مجھے یہ سمجھ آئی کیونکہ میں نے اللہ کی بات کرنی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے میں قابل تو ہوں ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نے اتنی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں پڑھانا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ یہ میں پڑھانا چاہتی ہوں. میرے لیے یہ سبب بن گیا کہ میں دعا کرتی رہی اور میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سبب کے بھی سب کچھ ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے، لگاتار دے رہا ہوتا ہے. ہم روز دعا تو نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ آج پلیز ذرا مجھے آکسیجن دے دیجیے گا، اللہ تعالیٰ پلیز ذرا
میرے لیور کو یہ انزائم دے دیجیے گا، میرے ہارٹ کو اس طرح سے پمپ کر دیجیے گا، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، کیا کچھ دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اسباب کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے کس شخص کو اسباب کے ساتھ دینا ہے، کس کو بغیر سبب دینا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ میں بھی ہر انسان کے لیے فرق کرے، کسی کو وہی چیز بغیر سبب کے دے دے، کسی کو سبب کے ساتھ دے۔ اب یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم تو اس معاملے میں بالکل انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ تو سورہ العلیٰ کی آیات دیکھیے، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، الذی خلق فسوی، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھایا، اور جس نے چارہ اگایا اور پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ یعنی سبحان اللہ، اتنی خوبصورتی سے اللہ کی تسبیح کس بات پہ ہے؟ سب سے بلند ہے، اس نے پہلے پیدا کیا اور بڑا شاندار پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ اس کے لیے سب چیزیں تقدیر اس کی بنائی کہ اس کو کیا کچھ ملے گا، کیسے ملے گا، پھر اس کو راستہ بھی دکھایا اس کی طرف جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ یعنی اس قدر ہمیں اچھے طریقے سے پورا یہ لائف سائیکل ہے نا وہ بتا دیا گیا۔ تو ہمیں نا انڈرسٹینڈ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا جو کنٹرول ہے پورا، کہ کس طرح سے پورا چلتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کریشن ہم ہوتے ہیں نا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کریشن کی اونرشپ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی ہم اللہ کی کریشن ہے، ہمیں اللہ کی کریشن، اللہ کی مخلوق کی طرح رہنا ہے، کیونکہ سارا کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جب پیدا کیا تو ہم ملکیت ہیں اس کی، اور ہمیں اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اس کے احکامات کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے تو ہم ڈس فنکشنل ہو جائیں گے، ہم ٹاکسک ہو جائیں گے۔ ہم کسی اور کو کیا کہتے ہیں؟ نارسسسٹ۔ ہم خود نارسسسٹ ہوں گے، کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم وہ کام سارے نہیں کریں گے۔ تو جب ایک انسان جو ہے اس نام کے ساتھ، القادر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، تو پھر اس کی وہ کن باتوں کو سمجھتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ عمل صالح کی کوشش کرتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر ایمان کی پختگی لانا چاہ رہا ہے۔ جب وہ ایمان کی پختگی لانا چاہ رہا ہے تو اب وہ خوب کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو فکر ہوگی کہ مجھے عمل صالح کرنا ہے، اور وہ ایمان اور تقوی کے لیے ایفرٹس کرے گا، اس کو ہر وقت یاد ہوگا، ہر موقع پہ یاد ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے ایمان اور تقوی کو بڑھاؤں۔ وہ سارا دن یہ رونا دھونا نہیں ہوگا میرے پاس پرانا فون ہے، ہم تو یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، میری سیلف اسٹیم لو ہے، مجھے باڈی شیمنگ کا مسئلہ ہے، اور مجھے جناب یہ تھاٹس آتی ہیں تو وہ تھاٹس آتی ہیں۔ اس کا فوکس ہی یہ ہے، اس نے اپنے دماغ میں کچرا نہیں بھرا ہوا، کچرا اگر تھا تو اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے وہاں سے۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب وہ ان دو چیزوں کے لیے ایفرٹ کرتا ہے نا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو مسخر کر دیتا ہے کہ وہ اس انسان کی مدد پہ لگ جائے۔ آپ امیجن کریں نا، ساری کائنات ہمارے لیے تو نہیں کام کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مسخر کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی ایون جیسے کوئی کام کر رہی ہوتی ہے نا جس میں مجھے پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں، میں سوچتی ہوں کس شخص نے ان کے دل میں ڈالا، کہاں سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کو پیسے دیں اور پیسے دے کے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ نے مجھے دینا تھا نا، اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور یہ میرے تک پہنچ گئے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مسخر کرتا ہے تو اپنی قدرت سے لوگوں کے حالات بھی بدلتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی قدرت سے کسی فائدہ مند چیز کو نقصان دہ بھی بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم اگر پانی کو دیکھتے ہیں تو یہ جو پانی ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ ہم اسے پیتے ہیں، یہ زندگی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی پانی جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فرعون، ان کے لیے کیسا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اسی پانی نے بچایا۔ اور فرعون جو تھا
ان کے لیے یہی پانی القادر نے اس کو حکم دیا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا ہی کنٹرول ہے، تو یہی پانی جو ہے اس میں یہ ڈوب گیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو بھی اسی پانی نے نجات دی، جو قوم نوح تھی وہ ڈوب گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سمجھے ایک بٹر پل ہوتی ہے کبھی کبھی، جیسے ہوتا ہے نا ہم دوائی کھاتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کڑوی دوائی ہے، لیکن اس سے اثرات نتائج اچھے نکلتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اس قدرت کو سمجھ جائیں، اللہ کے ہر چیز پہ قادر ہونے کو سمجھ جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آگ تھی، اب ہم بیٹھے ہوئے زمین پہ اور ہمارے اندر وہاں پہ مینٹل ہے جو وہ کتنی زیادہ آگ ہے اس میں، لیکن ہم تو پکنک بھی کر رہے ہیں، ہم تو انجوائے بھی کر رہے ہیں، ہمیں کوئی وہ آگ نہیں تنگ کر رہی ہے، فیل ہو رہی ہے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں آرام سے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں یہی آگ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی تھی، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ٹھنڈے ہو جاؤ تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کو نا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اس کو جیسے بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہماری چوائس ہے کہ اب ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں، کس چیز کے پیچھے ہم جائیں، اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں یا ہم شیطان کے پیچھے لگ جائیں، یہ تو اب ہماری چوائس ہے نا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کچھ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت کے بھی اسباب رکھ دیے، ذلت کے بھی اسباب رکھ دیے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ذلت کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، اسباب ان کے ارد گرد کیا تھے، کس طرح لوگ تنگ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کتنا ذلیل و خوار کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلت کے اسباب ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی۔ اب دیکھیں نا کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اپنے خاندان میں ہم کہتے ہیں کوئی میرے بارے میں بہت بری باتیں پھیلا رہا ہے، کچھ لوگ اتنی خرابیاں ہماری زندگی میں کریں، اتنی دشمنیاں کریں، اللہ ہے کہ عزت دیتا چلا جا رہا ہے، عزت دیتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے رب پہ کتنا یقین رکھتے ہیں، آپ ان لوگوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان سے انسیکیور ہوتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، کوئی انسان کیا کر سکتا ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، ہم لوگوں سے ڈر ڈر کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو عزت تو اللہ نے دینی ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے نا۔ اسی لیے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت پیپل پلیزنگ میں رہتی ہوں، اسی وجہ سے کہ جب ہم عزت اور ذلت کا کرائیٹیرین لوگوں کو سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں، ہٹس اینڈ لائکس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس بڑی عزت کے اسباب ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ اس میں فرعون کی مثال ہمارے پاس ہے، بادشاہت تھی اس کی لیکن وہ ذلیل ہو کے رہ گیا۔ قارون کو دیکھ لیں، اس کے پاس مال و دولت کتنی تھی لیکن وہ بھی ذلیل ہو کے رہ گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کے بھی اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں پہ بھی رحمت فرما دیتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا بتایا، آگ ایک عذاب کا شکل ہے لیکن ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ ہمارے رب کے پاس رحمت کے اسباب بھی موجود ہیں، اور اگر وہ چاہے تو رحمت کے اسباب اگر موجود بھی ہیں پھر بھی وہ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ جیسے قوم عاد کو دیکھ لیں، یعنی ان کے پاس کیسا انہوں نے پورا ایک وہاں پہ اپنی بلڈنگز بنائی ہوئی تھیں، کتنی اسٹرینتھ تھی، رحمت کے اسباب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رحمت نہیں دی۔ رحمت کے اسباب موجود تھے لیکن وہاں پہ ان کے لیے عذاب آ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے قوم نوح کو دیکھ لیں، وہاں پہ کشتی موجود تھی، اس میں بیٹھ سکتے تھے، وہ اسباب موجود تھے، نہیں بیٹھے تو وہاں پہ ان کے لیے بھی عذاب آ گیا۔ کبھی کبھی جو ہلاکت ہے نا اس کے بھی اسباب موجود ہوتے ہیں، تو کبھی ہلاکت کے تمام سامان جمع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا، نکال لیا وہاں سے۔ تمام ہلاکت کے امپاسبل سچویشن تھی۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی سچویشن میں ڈیلی کہتے ہیں جب ہم دکھی ہوتے ہیں اور کوئی کہے کہ مے بی یو شوڈ ٹیک ہیلپ فرام سم ون، تو ہم کہتے ہیں اٹس امپاسبل، کچھ نہیں ہونا، کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی چیز۔ کیوں؟ جب ہم اللہ کو القادر مانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تمام اسباب اس کے اختیار میں، وہ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بچاؤ کے اسباب جو ہیں،
وہ ہونے کے باوجود کئی دفعہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو فرعون کی مثال دے دی. اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکا. آپ دیکھیں لوگوں نے سیٹ بیلٹس لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہونا تو ہو جاتا ہے. آپ نے ساری بچاؤ کے اسباب اختیار کر لیے، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا. کووڈ کے دنوں میں کچھ لوگوں نے اتنی احتیاط کی، ادھر نہیں گئے ادھر نہیں گئے، گھر میں ہی بیٹھے رہے، کام بھی چھوڑ دیا، لیکن اگر وقت لکھا ہوا تھا تو وہ وقت آ گیا. پھر آپ دیکھیں کہ حفاظت کے بھی تمام اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے سمود تھی، وہ بھی اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک چیخ نے ان کو ختم کر دیا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی جو ہے نا ہم اپنی آسان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو قدرت اس کے پاس ہے، وَلَهُ السُنَّةُ، اور اس کا ایک سنت ایک طور طریقہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پورا سسٹم ہے نا، اللہ کے ہم کہتے ہیں اللہ کی قدرت میں سب کچھ رینڈم نہیں ہے، ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. یہ پورا سسٹم اللہ کا جو ہے یہ بڑے آرگنائز طریقے سے سارا چل رہا ہے. اور اسی میں انہی تمام اسباب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرٹی سے بتا دیا، کیٹیگوریکلی بتا دیا، یہ دنیا ہے دار الامتحان، یہ دنیا ہے دار العمل، یہ دنیا ہے دار الفانی، جبکہ آخرت کیا ہے اس کے مقابلے میں ہمیشہ رہنے والی. جنت کیا ہے؟ جہاں پہ نعمتوں کی بارش ہونی ہے. دوزخ کیا ہے؟ جہاں پہ عذاب ملنا ہے. ہمیں یہ فارمولا نہیں سمجھ آتا. ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں یہاں پہ مسئلے ہیں. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی امتحان چل رہا ہوگا، آپ نے بس ہائیسٹ جی پی اے لینا ہے، آپ نے سکور بہت اچھا کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں آسانیاں ملیں گی. لیکن ہمارا ٹارگٹ جنت نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ دنیا ہے. ہم دنیا میں ہی آپ سوچیں چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے کئی مسئلے اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، لیکن ہم تو ہر چیز پہ جی ہمیں پینک اٹیک ہو رہا ہے، انزائٹی شروع ہو رہی ہے، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں. ہم جو اپنے پاسٹ ٹراماز اور پریزنٹ ٹراماز اور ان کو ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں فیوچر ٹراماز سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ٹراما فیل ہوتا ہے، آپ کی لائف میں کوئی چیلنج ہے، تھوڑا لکھیں اس کو اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے میری، کین آئی افورڈ ٹو ویسٹ اٹ آن دس میٹر؟ کیا میں اس مسئلے پہ اپنی ساری زندگی تباہ کر دوں؟ لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اور ان تمام اپنے مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنا ہے. دیٹس اٹ. مجھے نہیں اپنے آپ کو فرسٹریٹڈ رکھنا، نیگیٹو تھنکر نہیں بننا، ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ نہیں ہونا. میں نہیں افورڈ کر سکتی سارا کام کرنا. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو کیا سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے نا، دو قسم کی ہے. ایک ہے سنن کونیہ اور سنن شریعہ. کونی سنت کیا ہوتی ہے؟ کونی جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو کیسا بنایا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سورج ہے، درخت ہیں، پھل ہیں، نیچرل پروسیسز جتنے ہیں، ایون انسان کا پیدا ہونا اس کا عمل ہے، زبان ہے، اینیملز ہیں، گائے نے دودھ دینا ہے، شہد کی مکھی نے شہد دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری کون سی ہیں؟ سنن کونیہ، کونی نشانیاں ہیں کہ کائنات کس طرح سے چل رہی ہے، وہ پورے سسٹمز کس طرح سے چل رہے ہیں. ایک دم سے اللہ تعالیٰ ان کو چینج نہیں کر دیتے کہ آج اللہ تعالیٰ کا دل چاہ رہا ہے کہ سورج نہ نکلے اور چاند نکلے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے سسٹمز کو طریقہ بتایا. ہاں جب قیامت کا وقت آئے گا وہ بھی پورا بتا دیا کہ اس وقت کیا منظر ہوگا اور کس طرح سے سب چیزیں چلیں گی. اور پھر سنن شریعہ ہے. اور شریعت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ انسان ایمان لائے، عمل صالح کرے، جنت میں کون داخل ہوگا اور اس کا کیا کرائیٹیرین ہوگا، جہنم میں کون جائے گا اور اس کا کیا کرائیٹیرین ہوگا، کس چیز پہ نیکی ہے، کہاں پہ کوئی گناہ ہے، کون سی بات کو اطاعت میں رکھا گیا، کون سی بات کو نافرمانی میں رکھا گیا. اسی لیے شریعت کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ پورا سسٹم کیسے چل رہا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کو دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. یہ میری آیت نا مجھے بہت پسند ہے.
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے، ایمان اور تقوی ان دو کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، فتحنا۔ اور اس میں کہا گیا اہل القرآن، اپنے اپنے شہر کا نام لکھ لیں، اسلام آباد، مری، لاہور، کراچی، جو بھی ہے، سرگودا، پشاور، آپ کو کہا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں کتنی جگہوں پہ ہم انسیکیور ہوتے ہیں، ہیڈ لائن آ جاتی ہے، لگاتار بریکنگ نیوز چل رہی ہے، جی گرمی اتنی آئی، بارشیں نہیں ہوئی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پانی نہیں آئے گا، ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، بچے کم پیدا کریں، فیملی پلاننگ پہ جائیں، فلاں چیز یہ نہ کریں، بچا بچا کے رکھیں۔ کیوں؟ آمنو واتقو، ابھی پچھلے دنوں جب کہا گیا فیول نہیں ملے گا، ابھی بھی یہ ہمارے اوپر ایک ہے کہ ریسورسز ختم ہو جائیں گے، ہاں تو آپ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ دے گا جو اللہ نے قسمت میں رکھا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کی باتوں پہ اپنے آپ کو انسیکیور کریں؟ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، میں نے تو ایمان پہ کام کرنا ہے، میں نے تو تقوی پہ کام کرنا ہے۔ لفتحنا، کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے سارا کچھ دیں گے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا، پکڑے گئے وہ بما کانوا یکسبون، اپنے ہاتھوں سے جو کمائیاں کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر نہیں آپ صحیح کام کرتے اور غلط کاموں کی طرف رہنا چاہتے ہیں تو دین لیٹ دا سفرنگ بی دیئر،